پھر خود احتسابی کے مرحلے سے جب ہم گزریں گے تو یقینی بات ہے اس میں ذاتی اصلاح کے حوالے سے کئی چیزیں سامنے آئیں گی. تو اپنی ذات کی اصلاح نفس کی بہت ضرورت ہے. اصلاح نفس کے بعد آپ کا جو آبجیکٹ ہے طالب علم، اس کے ساتھ بنیادی جو جذبہ ہے وہ خیر خواہی کا ہونا ہے، پیشہ ورانہ نہیں. آج کے مغربی دور نے یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کہ اس نے استاد کو ایک سیل مین کے طور پہ پیش کر دیا ہے. استاد کسی بھی طالب علم کا ذاتی خیر خواہ ہوتا ہے، ذاتی خیر خواہ. جیسے حضرت قاری عبدالرحیم صاحب کا مشہور ہے، اگرچہ وہ سختی فرماتے تھے لیکن رات کو تہجد میں روتے تھے اور ایک ایک طالب علم کے لیے خصوصی دعا فرماتے تھے نوافل ادا کرتے ہوئے. قاری رحیم بخش صاحب پانی پٹی. اساتذہ کا ایک طالب علم کے ساتھ ذاتی طور پہ ہمدردی کا جذبہ کہ میں اس کے اندر یہ چیز کیسے اتاروں، اور جو چیز اتارنی ہے اس کے لیے 4 نکاتی فارمولہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے. اس سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں، شخصیت سازی کے لیے 3 صورتیں ہماری بہت زیادہ مدد کرتی ہیں. سورۃ الحجرات، سورۃ لقمان، سورۃ فرقان. یہ 3 صورتیں خاص طور پہ ہمارے بار بار زیر تدبر رہنی چاہیے. اس کے علاوہ میں یہاں سورۃ العصر کا حوالہ دوں گا. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کا فرمان ہے، لو لم ينزل غیر هذه السورة لکفت الناس. اگر سورۃ العصر کے علاوہ کوئی سورت نازل نہ بھی ہوتی تو انسانیت کی تعلیم کے لیے یہی کافی تھی. اسی طرح آپ کا ایک اور فرمان بھی ہے، لو تدبر الناس هذه السورة لواسعتهم. اگر لوگ خود اسی سورت پر توجہ کر لیں، اس کو خوب سمجھ لیں، تو ان کے سارے تقاضے اور تمام ان کے چیلنجز کو یہ پورا کرنے کے لیے کافی ہے. آپ نبی پاک کی سیرت دیکھیں تو اس میں بھی یہی 4 امور تھے جو پورے کیے گئے. ایک تو آپ کے مشن کا تھا یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا ویزکیہم، تیسرا ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس پوری تعلیم میں 4 چیزیں خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مقصد میں شامل رہیں. مقصد کیا تھا؟ انسانیت کا فلاح کی فلاح. تو ہم جب اپنے طالب علم سے محبت کریں گے، خیر خواہ بنیں گے، تو ہم بھی اس کی فلاح کے خواستگار ہوں گے، فلاح کے طلبگار ہوں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کو اس کی حال پر چھوڑ دیا جائے تو خسارے کے علاوہ کچھ بھی ممکن نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. اگر کسی کو عام حالات پہ چھوڑ دیا جائے، دنیاوی معاملات میں ایسے چھوڑ دیا جائے، تو سوائے خسارے کے زمانے کی قسم ہے، یہ دنیا کا ایسا ایک سسٹم ہے کہ شیطان کے ورگلانے پہ وہ آ ہی جائے گا. خسارہ کنفرم ہے. خسارے سے بچنے کے لیے 4 ہی چیزوں کا فرما دیا، الا الذین آمنوا. ایمان، پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو ایمان بنیادی طور پہ 2 ملتے ہیں. ایمان باللہ، جیسے ہمارے تبلیغ بھائی فرماتے ہیں، ایمان باللہ کا جو مفہوم پیش کرتے ہیں کہ اللہ سے ہی سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ ایمان باللہ اگر کسی میں اتر آئے، اس کے اندر سے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اسی میں دوسرا ایمان بالآخرت ہے کہ آخرت کی جواب دہی کا جو تصور انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا، بیٹھ نہیں سکے گا. وہ جسے پتا ہے، مجھ سے سوال ہونا ہے کہ ماجد تجھے یہ صلاحیت دی تھی دیکھنے کی، تو نے اپنے دیکھنے کی صلاحیت کو کہاں استعمال کیا؟ تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تجھے یہ علم دیا، تو نے یہ علم کہاں خرچ کیا؟ تو
تو پھر بیٹھ نہیں سکتا چین سے. جب چین سے نہیں بیٹھ سکے گا تو کچھ نہ کچھ عمل کرے گا. تو اس لیے دوسرا مرحلہ بتا دیا عمل صالح. یہاں میں ایک صالح کے مفہوم کو بھی آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں صالح کا معنی بڑے آرام سے ہم نیک کر کے نکل جاتے ہیں. پھر نیک کسے کہتے ہیں؟ وہ ہر ایک اپنا تصور ہے. داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا، باقی چیزیں وہ نیکی والے اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن صالح کی یہ تعریف نہیں ہے. کہتے ہیں جی بندہ بڑا صالح ہے. بھئی صالح کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فلاں کو صالح کہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عربی کا لفظ ہے نا جی. نبی پاک نے کیا فرمایا کہ مومن کا سارا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. صالح الجسد کلو، کب؟ جب وہ عضو صالح ہو جائے. صالح کا کیا معنی ہے؟ صالح کا معنی یہ ہے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہا ہو، گوشہ نشین ہو کر پوری ذمہ داریوں سے بالکل چھوڑ کے، گھر والوں پہ چھوڑ کے ذمہ داریاں گھر والوں پہ چھوڑ دی اور خود نفلوں میں لگا ہوا ہے. یہ صالح نہیں ہے قرآن کی تعریف میں. ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا، وہ محلے والوں پہ چھوڑ دی. تو صالح تو محلے والے ہوئے، ذمہ داری تو وہ ادا کر رہے ہیں. ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنا جب وقت آئے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، باقی ذمہ داریاں ادا کرنا. جب یہ ادا کی جائیں گی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے، تب یہ صالح ہے. جو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا تھا وہ پورا کر رہا ہے. کوئی چیز صالح تب ہوتی ہے جو اپنا مقصد پورا کر رہی ہو. عرب میں جاتے ہیں لکھا ہوتا ہے الماء شارب صالح للشرب، یہ پینے کے قابل ہے، یہ اپنا مقصد پورا کرے گا پینے کے لیے. تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کی طرف جو چلنے والے ہیں وہ صالح ہیں. تو اس لیے دوسری شرط یہ لگائی وعامل الصالحات. مقصد زندگی جو ایمان کی روشنی میں ان کا بن چکا تھا، جو نظریات قائم ہو چکے تھے، ان کو سامنے رکھ کر پھر اپنی تگ و دو میں لگ جائے اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی تگ و دو میں لگ جائے. یہ ہے وعامل الصالحات. اس کو میں تھوڑا سا اس کی روشنی میں، اسی آمنو وعامل الصالحات کی روشنی میں ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں. استاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے نظریات کو درست رکھے، طالب علم کی نظریات اور اس کے افکار پر نظر رکھے اور ان کی درستی اور ان کی یقینی کیفیت کو لے آنے میں اس کی مدد کرے. جدید دور جو انٹرنیٹ اور مختلف حوالوں سے ایک افراتفری کا شکار ہے، حقیقت ہے کہ آج جتنی معلومات کی دستیابی ہے ایسی کبھی نہیں تھی. تو اب تو پھر استاد کا کام اگر معلومات دینا تھا تو استاد کا کام ختم ہو چکا ہے. یہ کئی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ استاد کا کیا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا کام اب پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے. معلومات کی وسعت تو موجود ہے آج کے دور میں، اور یہ بذات خود وسعت استاد کے لیے چیلنج بن کے آ گئی ہے. پوری دنیا ایک گھر ہو گئی ہے، قریب ہو گئی ہے. یہ چیز استاد کے لیے ایک چیلنج بن کے سامنے آئی ہے. اب استاد نے اس چیلنج کا سامنا کیا کرنا ہے کہ وسعت معلومات تو موجود ہے، مگر صحت معلومات کے لیے جو کردار ہے وہ استاد نے ادا کرنا ہے. وسعت تو موجود ہے، اب کیونکہ وسعت بڑھتی جا رہی ہے، یعنی بیماریاں اور حق و باطل کی تمیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں اس قدر وسعت ہے کہ اس کے استاد کے کام میں بھی وسعت آ گئی ہے. چند معلومات ہوتی تھی تو استاد بتا دیتا تھا یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، یا استاد اس کے مطابق بچے کو ٹھیک کرتا تھا، اس کی تربیت کرتا تھا. اب تو اتنی معلومات کی فراوانی ہے کہ کہاں کہاں ٹھیک کریں گے. اس لیے اس ایکٹیویٹی کو آپ نے تیز کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے جو بچوں کے نظریات بن رہے ہیں، ان نظریات پر جو اس کے تشکیک کا مادہ پیدا ہو رہا ہے، کفر سے زیادہ تشکیک خطرناک ہے. اس تشکیک سے استاد نے آج لڑنا ہے، اور لڑنے کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے مضبوط عروہ، ان کے جو کڑوے ہیں وہ ہیں، ان کے جو پکڑنے کے جو ہے ذریعے، ان کو بہت مضبوطی سے پکڑنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے استاد کو اپنا ایمان بھی مضبوط رکھنا پڑے گا اور طلباء کا بھی ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا.
اور ایمان مضبوط رکھنے کے لیے رجوع الی القرآن کی ضرورت ہے، جو تحریک حضرت شیخ الہند کی ہے، جو آگے ہمارے علماء کی ہے۔ اس کے لیے دوسری سب سے بڑی چیز قرآن کے رجوع کے علاوہ علماء صالحین کی خدمت میں پیش ہونا ہے۔ صحبت سب سے بڑی مؤثر چیز ہے، اور صحبت کے بعد باہمی رابطہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں، پھر واتواصوا بالحق میں ہمیں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر ایک بھائی تھوڑا سا پھسلتا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بس جی میری ذمہ داری تھی میں نے تو پوری کر دی، وہ اپنی کرے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فلاح کے لیے ضروری ہے کہ تواصی بالحق بھی کرو، دوسرے کو بھی حق کی طرف کھینچ کے آؤ۔ اور اس سلسلے میں جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے پھر اللہ نے آگے حکم تواصی بالصبر کر دیا۔ ٹائم کافی ہو رہا ہے، میں اسی بات کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھا جائے، اور یہ اسوہ تبھی دیکھا جائے گا جب رسول پاک کو ہم اسوہ حسنہ مان لیں گے، آپ کو رسول اللہ ہونے کا آپ کا پر ایمان لے آئیں گے تو آپ کو اسوہ حسنہ مانیں گے، تو اسوہ حسنہ کی روشنی میں اعمال صالحہ کو ہم ترتیب دیں گے اور اس پر چلیں گے، اس کی روشنی میں حق کی پہچان کریں گے، اور پہچان کے لیے عرض کر دیا کہ قرآن و سنت ہمارے سامنے ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں علماء صالحین کی جماعت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ان کی خدمت میں ہماری حاضری ہونی چاہیے، ان سے ہمارا ربط ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہم جس میدان کے لوگ ہیں، جس ہماری کمیونٹی سے تعلق ہے، اس کمیونٹی کی اجتماعی ایک حیت ہونی چاہیے، ایک اجتماعیت ہونی چاہیے، اس کے بغیر جو ہے معاملات ٹھیک نہیں چل سکتے۔ اس کے لیے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا حوالہ دوں گا، بلکہ ایسی حدیث متعدد ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی جماعت سے وابستگی کے بغیر مر گیا، انفرادی حیثیت میں مر گیا، وہ منافقت کی موت مرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ فرمائیے، جماعت کی اہمیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے۔ جماعت کا معنی ہے کہ زندگی کو جماعت کی شکل میں گزارنا ہے، ذاتی رائے پہ نہیں گزارنا۔ ذاتی رائے میں شیطان کا دخل ہو سکتا ہے، جب بھی کوئی رائے اپنائیں تو اوروں سے مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر۔ مشورہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کوئی وما ینطق عن الہوا والا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے وشاورہم، آپ بھی مشورہ کیجئے۔ مشورے کی برکتیں ہیں، اور مشورہ جماعت کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا اور قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی جو آخری آیت ہے، آیت 200، اسی پر میں مکمل کروں گا۔ اس میں بھی فلاح کا درس ہے کہ فلاح کس طرح ممکن ہے۔ جیسے فلاح عرض کیا، فلاح کیا ہے؟ چیلنجز ہر دور میں ہوتے ہیں، تو چیلنجز سے عہدہ برآں ہونا یہ فلاح ہے۔ آپ نے کامیابی کا رستہ ڈھونڈ لیا، تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فلاح کا رستہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رستے میں ثابت قدم رہو، نفس کے مقابلے میں بھی۔ یہ نفس بڑا شیطان ہے، نفس کے مقابلے میں بھی ثابت قدم رہو۔ نفس کے تقاضے آئیں گے، حسد، کسی کے بڑے یا کسی کے کوئی خاص اہمیت حاصل کرنے سے دل کے اندر کئی منفی جذبات آئیں گے۔ شیطان کے مقابلے میں بھی اور ظاہری دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کو تھامو۔ وصابروا، اکیلا صبر نہیں کرنا، دوسروں کو بھی صبر کے رستے میں مدد دینی ہے۔ دیکھو کہ اس کا صبر کہاں پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اس کو وہاں جا کے پکڑو، ان عوامل کو ختم کرو جو اس کا صبر ختم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے صابرو کا مفہوم جو مجھے سمجھ آیا ہے۔ ورابطو، مربوط ہو کر رہو۔ حدود کی حفاظت کرنا بھی اس کا معنی آتا ہے، تو حدود کی حفاظت بھی اجتماعی حوالے ہے۔ آپ کے نظریاتی حدود ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر کام کریں۔
اور ان سب کاموں کو کرتے ہوئے اللہ کا تقوی کہیں بھی آپ سے ہاتھوں چھوٹنے نہ پائے، تو پھر فلاح یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام دوستوں کو جو فلاح کے رستے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، فلاح کے رستے پہ چل رہے ہیں، میں خاص طور پر اس جمعیت کے حوالے سے، جمعیت اساتذہ کے حوالے سے بھائی مولانا ڈاکٹر عبدالخالق وٹو صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا تھا تو میری حاضری ممکن ہوئی، اور آپ حضرات سے یہ کچھ منتشر باتیں تھیں ذہن میں، تو جیسے جیسے آتی گئیں تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا گیا، اور آپ حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آپ اپنی تمام تر علمی وسعت اور گہرائی و گہرائی کے باوجود اس ادنا طالب علم کو سنتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کا میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔